أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، میرا نام عبد الرحمن ہے. مسجد تقوی ہگڈے نگر کرناٹکا سے میرا تعلق ہے. کووڈ-19 میں بیمار ہوا تھا. مجھے بھی کووڈ اٹیک ہوا تھا. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور آپ تمام چاہنے والے دوست احباب بزرگ ساتھیوں سے دعاؤں کی بدولت اور تعاونات کے ذریعے اللہ نے مجھے ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر میں اپنے گھر تشریف لایا. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر کہ اللہ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی. اور اس کے بعد میری آزمائش میں اور ایک اضافہ یہ ہوا کہ میری زوجہ محترمہ کووڈ پیشنٹ میں مبتلا ہو گئی اور ان کی علاج کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگا. ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی ہسپتال میں بھی ان کا داخلہ ہوا. وہ بھی 10 دن تک اس کرونا کی بیماری میں مبتلا ہو کر موت سے جنگ لڑ رہی تھیں. اور میں باقاعدہ کووڈ پیشنٹ ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ رہا، ہسپتالوں کو لے کر پھرا، اور کہیں بیڈ نہیں مل رہا تھا، کہیں آکسیجن نہیں مل رہا تھا. نفسی کے عالم میں ہم لوگ پریشان گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے. کسی ہسپتال میں داخلہ ملا تو کسی ہسپتال میں وہاں سے بولتے کہ ICU بیڈ کی ضرورت ہے، وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، یہاں سے ڈسچارج کرو، سیریس ہے وہاں لے جاؤ. بس ایسے ہوتے ہوتے فورٹس ہسپتال میں اللہ رب العالمین کے حکم سے داخلہ ہوا. 30 پر 6 گھنٹے وہاں پر رہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا کہ ڈاکٹروں کی ایک بھی نہ چلی، اتنی بڑی ہسپتال کا نام بھی نہیں چلا. بڑے بڑے انسٹرومنٹ، بڑے بڑے دوائیاں، بڑے بڑے نامچین ڈاکٹر تھے، مگر اللہ کی مرضی کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلا، کسی کی کارسازی نہیں چلی، کسی کی تدبیر، ہر چیز ناکام ہو چکی تھی. اور رات کے 12 بجے اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، ان کی روح قبض ہو گئی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے حادثے میں، ان کے بیماری میں بھی لوگوں نے دعائیں کی، تعاونات پیش کیے. میں ان کا بھی تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ تعاونات، اور بہت سے فاؤنڈیشنوں کا بھی ہمیں فون آیا کہ جتنا بھی خرچہ ہوا آپ کے اہلیہ کے لیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے ایسے وقت میں، مجبوری کے حالت میں ہمیں ساتھ دینے کا جو وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے نیک ارادے کو، اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، موت ایک اٹل حقیقت ہے. اس بات سے آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. جسے زندگی ملی اسے موت سے بھی دوچار ہونا پڑا. جو آج زندہ ہے کل کو اسے مرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. سورۃ العمران آیت نمبر 180 پر 5. ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے. اور ایک جا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدۃ، سورۃ النساء آیت نمبر 70 پر 8۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ ہو۔ میرے بھائی میرے دوست، ہم یہ سوچے کہ فورٹیس ہسپتال میں ہماری اہلیہ چلے گئی ہیں، بچی نے کہا ابا امی وہاں چلے گئے، اتنی بڑی ہسپتال میں انشاءاللہ صحت یاب ہو کر آئیں گے۔ میری بیٹی میری اہلیہ کو گیٹ تک، یعنی کہ کووڈ سینٹر اندر گیٹ تک پہنچاتے سے پہلے میری اہلیہ سے پوچھی کہ امی جان آپ ہمت سے رہیے، آپ علاج کے لیے جا رہے اندر، گھبرانا نہیں، اور کیا آپ صحت یاب ہو کر واپس نہیں آئیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ 2 مرتبہ میری اہلیہ نے کہا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور کیا معلوم ہمیں وہاں ان کی موت اس ہسپتال کے بیڈ پر لکھی ہوئی تھی اور فرشتے جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود ہو گئے، ہمیں نہیں معلوم میرے بھائی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کی موت جہاں ہے وہاں پر خود پہنچ جاتے ہیں، اور جس کا رزق جہاں ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، یا تو رزق اس کے پاس آ جاتا ہے، یا رزق جہاں ہے انسان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، غور و فکر کرنے کی بات ہے، موت ایک اٹل فیصلہ ہے، اس سے ہمیں سمجھوتا کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اور یہ کائنات حادثاتی طور پر خود بخود پیدا ہو گئی تھی، موت کے بارے میں بھی ان کی سوچ یہی ہے کہ سب کچھ خود بخود فنا ہو جائے گا، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ نہ یہ کائنات حادثاتی طور پر بنی ہے اور نہ ہی انسان خود بخود پیدا ہو گیا ہے، بلکہ اس کائنات کا ایک خالق و مالک ہے جس نے خاص مقصد کے تحت اس کائنات اور اس میں بسنے والوں کو وجود بخشا ہے۔ اسی حکم سے انسان پیدا ہوتا ہے اور اسی حکم سے مرتا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرے، اور جو زندگی اسے ملی ہے اسے اپنے خالق و مالک کے حکم کے مطابق بسر کرے۔ گویا زندگی انسان کے لیے ایک مہلت ہے میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام۔ اس میں انسان کی آزمائش بھی ہے کہ وہ اسے اللہ کے حکم کے مطابق گزارتا ہے یا من مانی کرتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک آیت نمبر 2۔ جس اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے اسے موت دے دی جاتی ہے تو اسی لمحے لیے مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس مہلت سے اگر انسان نے فائدہ اٹھایا اور اگلی زندگی کی بہتری کی کوشش کی تو وہ کامیاب، اور اس مہلت سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکا تو اگلی زندگی بھی وہ نقصان اٹھانے والوں کے صف میں ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ زندگی کی ایک مہلت ہر شخص کو صرف ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ یہ مہلت نہیں ملتی میرے بھائی میرے دوست۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی جب موت آتی ہے تو دنیا میں جانے اور نیک عمل کرنے کی مہلت مانگتا ہے، اور فاسق کو جب موت آتی ہے تو وہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کی مہلت مانگتا ہے، مگر دونوں میں سے کسی کو بھی مہلت نہیں دی جاتی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعل اعمل الصالحات فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، سورۃ المومنون آیت نمبر 90 اور 100۔ جب ان گنہگاروں میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے تاکہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں، مگر اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ اب ان کے پاس پشت تو ایک حجاب برزخ ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ میرے بھائی میرے دوست، ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے مگر اسے معلوم نہیں ہے۔ یہ زندگی چونکہ امتحان کے لیے ہے، ہر زندگی کے کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے
یہ زندگی چونکہ امتحان کے لیے، اس لیے اس کی زندگی کے خاتمے سے پہلے کسی انسان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کا کتنا وقت اور کتنی عمر باقی رہ گئی ہے، تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ جب زندگی بالکل ہی اختتام کو پہنچ جائے گی تب توبہ کر کے اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں گا، اور اس سے پہلے جو چاہوں منمانی کرتا پھروں۔ اور بلکہ انسان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہر لمحہ موت کے لیے تیار رہے، اور اس بات کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے کہ ایک انسان کو کب، کہاں اور کیسے موت آئے گی۔ تاہم ہمیں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ ایک لمحہ اور ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور اس حقیقت کو قرآن مجید نے مختلف آیات میں اس طرح بیان کیا ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، سورۃ العمران آیت نمبر 140/5۔ اور اللہ رب العالمین، کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا آئی، وبا پھیل گئی اور موت نے دبوچ لیا۔ میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، یاد رکھو، کرونا کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ تو پھیل جا، جسے چاہے لگ جا اور موت کے گھاٹ اتار دے۔ نہیں، اللہ نے جسے موت لکھی ہے اسے کرونا یا کسی اور بیماری میں مبتلا کر کر ایک بہانہ بنا کر اللہ رب العالمین اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر 130 کروڑ لوگ بستے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچئے کتنے لوگ مرے، کتنے لوگوں کو بیماری آئی۔ 35 ساری دنیا میں، ہندوستان میں تو 35 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، اور 130 کروڑ میں 35 لاکھ کا مسئلہ آیا، ان کو کرونا ہوا اور اس حالت میں مر گئے۔ تو اس میں کرونا، اس میں نام لکھا ہوا تھا موت کا۔ ہم اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ پھیلنے کی وجہ سے آتا ہے، احتیاط کرنا ہے، ہم ضرور احتیاط کر رہے ہیں، مگر یہ مت سوچو کہ اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی، فلانی لگ جائے گی۔ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک پتا گرتا بھی ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، اور اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 30/4۔ اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، پس جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت وہ ایک ساتھ بھی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ میرے بھائی میرے دوست، ہر انسان کے ساتھ، ہر گھر کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن کو کرونا کے ذریعے سے موت دی ہے، اور ایک بشارت بھی دی ہے کہ یہ لوگ شہید ہیں، اسی شہید کی خوشی میں ہم صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے غم دی بھی ہے، اللہ نے غم دیا ہے موت کے ذریعے سے، مگر ساتھ ہی خوشی کا مقام بھی احادیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ کووڈ کے ذریعے مرنے والے، پیٹ کے ذریعے پیٹ کے تکلیف سے مرنے والے، یا حمل ٹھہر کر حاملہ عورتیں زچگی وقت مرنے والے شہید ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری اہلیہ محترمہ بھی اللہ کے رب العالمین کے فضل و کرم سے کووڈ کے ذریعے سے، اور 4 آپریشن پیٹ کے درد سے بھی ان کے ہو چکے ہیں، اور یہ کووڈ کے ذریعے سے آخری جنگ لڑتے ہوئے اللہ رب العالمین سے جا ملی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو قبول فرما لیا، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں اللہ رب العالمین ان کو رکھا۔ کیا ہمارا معاملہ، ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہمارا معاملہ بھی اس طرح کا ہوگا کہ ہمیں دنیا میں بشارت دی جائے گی، خبر میں ہمیں بشارت دی جائے گی کہ یہ جگہ جنت کی تمہاری ہے، اب تمہیں دنیا کو بھول جاؤ، دنیا میں تمہارے رشتہ داروں کو بھول جاؤ، اب آخرت کے نعمتوں کی طرف تمہیں آگے بڑھو؟ کیا ایسا فرشتے ہمیں کہیں گے؟ کیا ویسا مقام ہمیں بنانا ہے؟ میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، مہلت بہت دے دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ کسی کو 60 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال۔ کیا اب بھی تم ہوش کے ناخن نہیں لیے ہو؟ کیا تم نے نمازیں صحیح پڑھی؟ میرے بھائی میرے دوست، وقت پر نماز پڑھو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، انشاءاللہ ذکر و اذکار میں رہو، اور موت ہر حالت میں آنے والی ہے، اسی لیے تیاری میں رہو۔ کیا معلوم کس حالت میں، کیسی حالت میں ہماری موت آنے والی ہے۔ ہم جب بھی جائیں یہاں سے توحید کو اپنے سینے میں لگائے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
کہ کلمے کو بلند کرتے ہوئے اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے. جب موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے زبان پر جاری رہے. میرے بھائی میرے دوست، انشاءاللہ اور بھی اسی کے تعلق سے انشاءاللہ اگلا درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اس کووڈ کی بیماری سے بچائے، سارے عالم کے اس مسلمانوں کو اس بیماری سے بچا کر رکھے، اور جسے اس بیماری موت آئی ان کا درجہ بلند کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توحید پر قائم رکھے، 5 وقت نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب کو ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما لے، ہمیں راضی کر لے. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے غلطیوں کو درگزر فرما، ہمیں ہر وقت اپنی پناہ میں رکھ یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تعالی